حضرت وائل بن حجر آندے نے میں مدینے چ آیا پیغمبر دے سارے صحابہ نو چادراں دے تھلیوں دی رفع الیدین کر دیا میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا اور آخری نماز وائل بن حجر نے نبی دے پیچھے پڑھی جڑی آقا نے نماز مسلے تے بیٹھ کے پڑھائی ابو بکر نو ابو بکر نے کو صحابہ نو پڑھائی آندے نے ابو بکر دے نال میں کھڑا سامنے نظر میری اللہ دے رسول دے اوتے پین رہی ہے آندے نے نبی نے آخری نماز بھی پڑھائی رفع الیدین کر کے پڑھائی منسوخ کدوں ہو گئی دنیا دا کوئی محدث لائیے جن نے رفع الیدین دے ترکتے کوئی کتاب لکھی ہوئے خدا دی قسم کھا کے کہنا ایک کتاب پیش کرو یوسف پسروری اپنے باپ دا نہیں ایک کتاب دے وچ اس مولوی نو 5 لاکھ روپیہ انعام نہ دے نعرہ تکبیر صداقت مسلک حق اہل حدیث شیر پاکستان حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب ترکتے رفع الیدین ترکے رفع الیدین تے کتاب لکھی تے رفع الیدین دے ثبوت تے آؤ محدثین دیا کتاباں میں پیش کرنا سب تو پہلی کتاب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جز رفع الیدین تے لکھی جی اندر 43 حدیثاں دیا رفع الیدین کرن دیا دعویٰ آپ نے سنا کہ ترک رفع دین پر کسی محدث کی کوئی ایک کتاب دکھا دے کوئی تو میں اپنے باپ کا نہیں اور میں اس مولوی صاحب کو 5 لاکھ روپے دوں گا دوستو میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں محدث کی کتاب ہے اور ترک رفع دین پر ہے اور یہ کتاب میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں دکھاؤں گا ٹائٹل بھی دکھاؤں گا محدث کا نام بھی بتاؤں گا کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین کر رہے تھے اور یہ آپ کی آخری نماز تھی دوستو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی ہے وہ بخاری میں 17 مرتبہ آئی ہے مسند احمد میں 14 مرتبہ آئی ہے مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ سنن دارمی موطا امام مالک تمام کتابوں کو ملا کے 43 احادیث ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی ہے اس کی تفسیر ہے ان 43 احادیث میں کسی ایک حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھائی ہو اور کسی ایک حدیث میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر موجود نہیں ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام احادیث مسند احمد میں تقریباً 39 احادیث آپ کو ایک حدیث بھی نہیں ملے گی کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری نماز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھی ہو کمپیوٹر کا دور ہے آپ مکتبہ شاملہ میں جائیں اور لکھیں وائل بن حجر اور تمام احادیث کو ڈھونڈیں کوئی ایک حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز میں رفع الیدین کیا ہو اور کوئی ایک حدیث آپ کو نہیں ملے گی کہ آخری نماز جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی اس میں وائل بن حجر موجود ہوں اتنا بڑا جھوٹ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور احادیث پر اب میں آپ کو دکھاتا ہوں بخاری میں جو 17 احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح آخری نماز پڑھائی 683 نمبر حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں اور جتنی بھی احادیث ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور صرف 2 یا 3 ہیں حدیثیں جن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں 683 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو ابو بکر کو کہ وہ نماز پڑھائیں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ نماز پڑھائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے فَإِذَا ابو بکر یؤم الناس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ حشاشت پائی آپ باہر آئے فلما راؤ ابو بکر استاخر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو پیچھے ہٹے فاشار الی ان کما انت حضرت ابو بکر صدیق کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کیا کہ اسی طرح ٹھہرے رہو فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدا ابی بکر الی جنبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے. فکان ابو بکر یصلی بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے. والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر، اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کر رہے تھے. اس حدیث میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے، اور نہ اس حدیث میں رفع الیدین کا ذکر ہے. تمام تر احادیث جتنی بھی آئی ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نماز کی کسی حدیث میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے. آگے ہے 712 نمبر حدیث، اس میں بھی یہی واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر کہو کہ نماز پڑھائیں. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 صحابہ کا سہارا لے کر آئے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا فاشار الی ان صلی، کہ نماز پڑھاتے رہو. فتأخر ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے آ گئے. وقعد النبی علی جنبی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے پہلو میں بیٹھ گئے. وابو بکر یسمع الناس تکبیر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو تکبیر سناتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھا رہے ہیں، اور وہی تکبیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پہنچا رہے ہیں کہ لوگ بھی اس کی اقتداء کر رہے ہیں. تو یہ حدیث اسی طرح 713 نمبر پہ بھی یہی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے نماز پڑھا رہے ہیں، ابو بکر پیچھے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے ہیں. کسی حدیث میں وائل بن حجر کا ذکر نہیں ہے، کسی حدیث میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے. اسی طرح سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. یہ آخری نماز تھی آپ کی، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضہ الذی مات فیہ، وہ بیماری جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، کان فی بیت عائشہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. پھر یہ حدیث آگے چلتی ہے، آخر میں کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 صحابہ کا سہارا لے کر آئے. فلما رآہ الناس سبہ بأبی بکر، جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں تو انہوں نے تسبیح بیان کی. فذهب ليستاخر، تاکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹیں. فاوما الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای مکانک، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کیا کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس عن یمینی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ حضرت ابو بکر کی دائیں طرف بیٹھ گئے. وقام ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے. وکان ابو بکر یاتم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی اقتداء کر رہے تھے. والناس یاتمون بابی بکر، اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیروی کر رہے تھے. قال ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القراءۃ من حيث كان بلغ ابو بکر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے قرات شروع کی جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے. تو اس حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، کوئی رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، نہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ پر اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز میں رفع الیدین کیا ہو. اب اگلی حدیث اور مسند احمد میں حدیث نمبر ہے 2055. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کہو کہ نماز پڑھائیں. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو آپ نکلے. فلما احس بی ابو بکر، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو احساس ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو پیچھے ہٹنے لگے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا کہ ادھر ٹھہرے رہو. فجلس الی جنب ابی بکر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں بیٹھ گئے. استفتح من الآیۃ التی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے تلاوت شروع کی
इंतहा इलैहा अबू बकर, जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला खामोश हुए थे, जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला ने अपनी तिलावत खत्म की थी, वहीं से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तिलावत करना शुरू की। तो कितना बड़ा झूठ बोला गया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आखिरी नमाज में रफ़ यदैन था और आखिरी नमाज को देख रहे थे हज़रत वाइल बिन हुज्र रदी अल्लाह तआला अन्हु। दोस्तों, मेरा ये दावा है, दुनिया की किसी किताब में, दुनिया की किसी हदीस में ये बात नहीं है जो मौसूफ ने कही है, ये झूठ बोला है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, हज़रत वाइल बिन हुज्र रदी अल्लाह तआला अन्हु पर जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हज़रत वाइल बिन हुज्र रदी अल्लाह तआला मदीने में आए, वो इतना है। अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 727, हदसना ज़ाइद अन आसिम बिन कुलैबिन बिस्नादी व माना क़ाल फी सुम्मा वदा यदुल युमना अला ज़हर कफ़िल युसरा वरुस्गी वसाइदी, रखा अपने दाएं हाथ बाएं हाथ की पुष्ट पे, वरुस्गी वसाइदी, इस जोड़ पर और कलाई पर यूं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ रखा। सुम्मा जीत बाद ज़ालिक फी ज़मान फी बर्दुन शदीदुन, हज़रत वाइल बिन हुज्र कहते हैं कि उसके बाद फिर मैं अगले साल आया, सर्दियों का मौसम था। फराइतुन नास अलैहिम जुल्लु सियाबी, तो मैंने देखा साहबा कराम रिदवान मोटे मोटे कपड़े पहने हुए हैं। तहर्रकु ऐदीहिम तहत सियाबी, तो उनके हाथों की हरकत उनके कपड़ों के नीचे होती थी। बस इतना है कि उनके हाथों की हरकत उनके कपड़ों के नीचे होती, यानी मोटे कपड़े पहने थे, जब अल्लाह अकबर कहते तो हाथ ऊपर उठाते, तो उनके हाथों की हरकत कपड़ों के नीचे होती थी। यहाँ रुकू में जाते हुए रफल यदैन का जिक्र नहीं, ना रुकू से उठते हुए रफल यदैन का जिक्र, ना किसी और चीज का जिक्र है। सिर्फ यह है कि साहबा कराम रिदवान हरकत करते थे अपने हाथों की। तो इसमें उनके पास कोई दलील नहीं है कि हजरत वाइल बिन हुज्र रदी अल्लाह तआला ने ये कहा हो कि ये रुकू में जाते हुए या रुकू से उठते हुए ये रफल यदैन करते थे। ये सारा सरासर झूठ बोला गया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पर, और हजरत वाइल बिन हुज्र रदी अल्लाह तआला पर किसी हदीस में नहीं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज आपने रफ़ यदैन के साथ पढ़ी हो। ये लोग हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम को इस्तेमाल करते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल अदबुल मुफरद, उसमें हदीस है 993 और दूसरा नंबर है 964। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला का जब पाँव सुन हो गया, फ़कालू रजुलन उज़कुर अहब्बन नास इलैका, तो जो आपके पास एक शख्स बैठा हुआ था उसने कहा उसका नाम याद कीजिए जो सबसे ज्यादा आपको प्यारा हो। फ़काल या मोहम्मद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा या मोहम्मद, नारा लगा या मोहम्मद। इनसे हम पूछते हैं कि ये भी हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, तो इसको क्यों नहीं मानते? कहेंगे इमाम बुखारी की तो किताब है लेकिन इसकी सनद कमजोर है। तो इमाम बुखारी ने लिखा है तो सनद कमजोर हुई तो क्या वो इमाम बुखारी ने लिखा? कहेंगे नहीं जी, हम इमाम बुखारी को नहीं देखते, हम इमाम बुखारी के सनद को देखते हैं। मिर्जा जहलवी और उसके मुरब्बी हाफिज जुबैर से ये कहते हैं कि इमाम बुखारी की किताब सही बुखारी में जो बिला सनद अक़वाल है हम उनको भी नहीं मानते, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का दावा कि तमाम सही अहादीस सिर्फ बुखारी में, इसके अलावा इमाम बुखारी का दावा नहीं है। इमाम बुखारी की सही बुखारी के अलावा जितनी भी किताबें होंगी उनकी सनद देखी जाएगी। तो क्यों आप जुज़ रफ़ल यदैन की सनद क्यों नहीं देखते? क्यों आप इमाम बुखारी का नाम बेचते हैं? इन्होंने जो रफ़ल यदैन करते हैं उन्होंने सैकड़ों अहादीस को ज़ईफ कहा है जो जुज़ रफ़ल यदैन है। जुज़ रफ़ल यदैन को अगर गौर से पढ़ा जाए तो ये ज़ईफ अहादीस का पलंदा है। मैं आज वो सिर्फ अहादीस बता रहा हूँ जिनको उन लोगों ने ज़ईफ कहा है जो रफ़ल यदैन करते हैं। चंद अहादीस, आप हैरान होंगे कि ये जो नाम लेते हैं इमाम बुखारी का नाम इस्तेमाल करते हैं कि जुज़ रफ़ल यदैन लिखी इमाम बुखारी ने, इमाम बुखारी कहते हैं रफ़ल यदैन करना चाहिए। उस किताब को देखें, वो ज़ईफ अहादीस का पलंदा है। कैसे? उनके उलमा ने कहा है 35 नंबर हदीस ज़ईफ है, 36 नंबर हदीस ज़ईफ है, 41, 55, 57, 68, 63, 64, 70, 82, 86, 88, 93, 97, 98, 99, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 122 अहादीस हैं जुज़ रफ़ल यदैन में, और उनमें से तकरीबन 2 दर्जन अहादीस इन्होंने ज़ईफ की हैं। और इसके अलावा बहुत सारी अहादीस हैं जो इन्होंने ज़ईफ नहीं की, जिनमें मुदल्लिस रावी भी हैं। अब मैं उनकी 2-4 मिसालें आपको देता हूं कि इमाम बुखारी की जुज़ रफ़ल यदैन में हदीस नंबर 62 कहते हैं काल जरीरुन अन लैस, जरीर ने रिवायत किया लैस से। जरीर कौन है? जरीर जो फौत हुए 170 हिजरी में, और इमाम बुखारी पैदा कब हुए? 194 हिजरी में।
یعنی امام بخاری جریر سے ملے نہیں، امام بخاری کے پیدا ہونے سے پہلے وہ فوت ہو گئے، تو امام بخاری کہتے ہیں جریر نے یہ کہا، یعنی کتنی کمزور حدیث ہے۔ حدیث نمبر 63 امام بخاری کہتے ہیں قال وعن لیث، امام بخاری کہتے ہیں وعن لیث عن ابن عمر، یہ روایت لیث ابن عمر سے ہے، اور لیث کب فوت ہوئے؟ 148 میں، اور امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ 194 میں۔ کوئی ملاقات نہیں ہے، حد درجے سے زیادہ ضعیف حدیث ہے۔ آگے 67 نمبر حدیث ہے وقال وکیع عن الربیع، امام بخاری کہتے ہیں کہ وکیع نے روایت کی ربیع سے، اور امام وکیع 196 میں فوت ہوتے ہیں اور امام بخاری 194 میں پیدا ہوتے ہیں، تو کس طرح امام بخاری 2 سال میں امام وکیع سے جا کے پڑھنا شروع کر دیا؟ تو یہ آپ کو 2-4 مثالیں دی ہیں کہ اس طرح حد درجے کی کمزور احادیث ہیں جز رفع الیدین میں۔ تو یہ کہتے ہیں جز رفع الیدین امام بخاری نے لکھی ہے، تو یہ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ خود ان کا کہنا ہے کہ امام بخاری صرف صحیح بخاری میں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صحیح حدیث، اس کے علاوہ جتنی بھی امام بخاری کی کتابیں ان میں حدیث کو دیکھا جائے گا، اگر دیکھا جائے جز رفع الیدین کو، تو تمام تر احادیث اس میں ضعیف ہیں، زیادہ سے زیادہ احادیث ضعیف ہیں اور کمزور درجے کی ہیں۔ تو امام بخاری کا نام استعمال کرتے ہیں رفع الیدین میں، اور دوسری طرف صحیح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین سے منع کیا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، نسائی میں حدیث ہے 1184 نمبر میں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن رافع ایدینا فی الصلاۃ، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بال رافعین ایدیہم فی الصلاۃ، کیا وجہ ہے کہ تم نماز میں رفع الیدین کر رہے ہو؟ آپ نے سختی سے منع کیا، فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون سے پڑھا کرو۔ تو یہ واضح حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین سے منع کیا۔ اب بہانہ کیا بناتے ہیں کہ سلام کے بارے میں، سلام کے بارے میں اور حدیث ہے، اگرچہ راوی ایک ہے لیکن واقعہ 2 ہیں۔ کیوں کہ اب جو واقعہ آ رہا ہے، جو سلام کا واقعہ، وہ الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں جابر بن سمرہ، حدیث نمبر 1185 ان جابر بن سمرہ قال كنا نصلي خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے والی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر سے آئے، ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ وہ الگ واقعہ ہے، اور یہ الگ واقعہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، فنسلم بأیدینا، ہم سلام پھیرتے تھے ہاتھوں کے ساتھ۔ فقال سرکار فرمایا ما بال ہؤلاء یسلمون بأیدیہم، تم کیوں ہاتھوں سے سلام پھیرتے ہو؟ پھر منع فرمایا اما یکفی احدہم ان یضع یدہ علی فخذی، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی اپنا ہاتھ ران پر رکھے، ثم یقول السلام علیکم السلام علیکم، پھر کہے السلام علیکم السلام علیکم۔ تو پہلی حدیث اور واقعہ اور، حضرت جابر بن سمرہ راوی، لیکن اس کے اوپر جو لڑی وہ اور ہے، اور یہ دوسری حدیث ہے، یہ واقعہ اور سلام کی جگہ اور۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے واضح ہو گیا کہ آپ نے فرمایا نماز سکون سے پڑھو، نماز میں رفع الیدین نہ کرو۔ ان دونوں حدیث میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر سے آتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان نماز میں رفع الیدین کر رہے ہیں، آپ انہیں منع فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں واقعہ اور ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہاتھوں سے سلام کر رہے ہیں، تو آپ نے یہاں منع فرمایا، تو یہاں بھی منع فرمایا ہاتھوں سے سلام کرنا، اور رفع الیدین کرنا بھی منع فرمایا۔ یہ لوگ صرف امام بخاری کا نام استعمال کرتے ہیں، امام بخاری کی کتاب جز رفع الیدین کا نام لے کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر اس کو پڑھا جائے تو وہ ضعیف احادیث کا ایک پلندہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ حدیثیں ضعیف ہیں، اور صحیح حدیث کیا ہے؟ جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ فرمایا نماز میں سکون اختیار کرو، نماز میں رفع الیدین نہ کرو۔ اور ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یہ واضح لفظ ہے وَنَحْنُ رَافِعُ أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، ہم نماز میں رفع الیدین کرتے تھے۔ تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز میں سلام پھیرتے تھے، ہم نماز میں سلام کرتے تھے، یعنی ترجمہ بدل دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث پر جھوٹ بولتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ کتاب جو ایک محدث نے لکھی ہے، کشف الرعین فی مسئلۃ رفع الیدین، یہ علامہ محمد ہاشم بن عبد الغفور ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تو انہوں نے ترک رفع الیدین پر یہ کتاب لکھی، اردو میں ترجمہ کیا محمد عباس رضوی صاحب نے، اور کیا نام رکھا ہے؟ تحقیق مسئلہ رفع الیدین۔
इमाम मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी ये कब पैदा हुए? बुध 10 रबीउल अव्वल 1104 यानी तकरीबन 300 साल पहले की बुजुर्ग हैं और इनकी वफात है बुध 6 रजब 1174। ये है वो मुहद्दिस जिन्होंने तर्क रफ़े यदैन के बारे में किताब लिखी है, मुहद्दिस भी हैं, फकीह भी हैं। शेख मोहम्मद हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह अलैह 300 साल पहले सिंध में पैदा हुए और 1104 में पैदा हुए, 1174 में वफात हुई। तो इन्होंने लिखी है तर्क रफ़े यदैन पर किताब। कोई भी शख्स मुझे किसी मुहद्दिस की कोई एक किताब तर्क रफ़े यदैन पर दिखाए तो मैं अपने बाप का नहीं हूं। ये मामला आपका अपना, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि किताब मौजूद है। मोहम्मद हाशिम ठटवी जो 1104 में पैदा हुए और 1174 में वफात पाई, उन्होंने किताब लिखी, मेरे पास किताबें मौजूद है। अब मैं पूछता हूँ मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब से कि कब आपने मुझे 5 लाख रुपए भेजने हैं? अब दौड़ेंगे, भागेंगे, कहेंगे नहीं ये मुहद्दिस नहीं है, या अगर मुहद्दिस माने कि कहेंगे नहीं हमारा मकसद ये है कि सनदें बिल्कुल मुत्तसिल हों। तो क्या जुज़ रफ़े यदैन की सनदें मुत्तसिल हैं? मैंने आपको दिखाया। इमाम बुखारी कहते हैं अन लैस अन वकी, तो ना लैस से मुलाकात है इमाम बुखारी के, ना वकी से मुलाकात है इमाम बुखारी के, ना जरीर से मुलाकात है इमाम बुखारी पैदा होते हैं 194 को, वो 170 को वफात पा जाते हैं, कोई 196 में वफात पा जाता है, कोई 148 में वफात पा जाता है। तो उनसे मुलाकात ही नहीं इमाम बुखारी की, तो वो बिला सनद जो अहादीस है, जो किताब है, वो तुम्हारे नजदीक मोतबर है और इमाम मखदूम की किताब तुम्हारे नजदीक मोतबर नहीं होगी। अब भागेंगे, दौड़ेंगे। दोस्तों ये है हक और ये है सच कि कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं हदीस पर कि वाइल बिन हुजर रदी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी नमाज में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास खड़े हुए थे, आपके पीछे नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रफ़े यदैन किया है, तो आपकी आखिरी नमाज में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रफ़े यदैन किया है। तो ये कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं और इस झूठ पर अपनी सारी बिल्डिंगें खड़ी हुई है। तो मैंने आज आपको बता दिया किसी दुनिया की किताब में आपको ये नहीं मिलेगा कि हजरत वाइल बिन हुजर रदी अल्लाह तआला ने हुजूर के पीछे आखिरी नमाज पढ़ी हो और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज में रफ़े यदैन किया हो। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो जरूर कीजिए ताकि आइंदा वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।